جبرائیل امین کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے، رب کریم کے دربار میں جبرائیل نہیں، اسرائیل رب کریم کے دربار میں ایک بار بات ہوئی تو اسرائیل نے عرض کیا، میرے مولا آپ نے میرے ذمے روح نکالنے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ کہ جی ہاں، کہ میں اس کو ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں۔ یہ باتیں فرشتوں تک پہنچی تو اسرائیل سے پوچھا گیا، یہ جو ڈیوٹی ملی ہے کبھی دل بھی دکھا تھا کسی کی روح نکالتے ہوئے؟ کہا جی اللہ نے حکم دیا تھا، لیکن ایک دو بار کا معاملہ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہ ایک بار ایک کشتی جا رہی تھی کسی دریا میں سمندر میں تیرتی ہوئی، اعلان ہوا اللہ کے دربار سے طوفان کو اڑا دو، طوفان اٹھایا، کشتی ہچکولے کھانے لگی، آخر کشتی پاش ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے ہوئی، لوگ ڈوب گئے، ایک تختہ بچا، جو تختہ خود بخود آپے سے آپ آٹومیٹکلی تیرتا جا رہا تھا، اور اس پر ایک عورت سوئی ہوئی ہے اور اس کی چھاتی سے بچہ دودھ پی رہا ہے۔ رب کریم کا حکم آیا، اسرائیل اس ماں کی روح نکال لے۔ تعمیل ارشاد، اسرائیل نے روح تو نکالی، لیکن کہا یہ ذہن میں آیا کہاں جائے گا بچہ شیرخوار؟ اسباب کی دنیا میں بظاہر تو یہ ایک ہی رکھوالی اس کی ماں ہی تھی، اور وہ بھی کوئی اپنی طاقت پہ نہیں تھی، یہ تیرتا ہوا جا رہا ہے، ایک تختہ پتہ نہیں کہاں جا کے لگے یا ڈوبے یا کیا ہو۔ کا ایک موقع تو یہ تھا، کا ایک موقع اور، کا ایک بادشاہ تھا شداد، اس نے 300 سال لگوایا، کہا جنت بناؤ، بڑی بڑی عمر کا تھا، جنت بادشاہ نے بنوائی۔ اتنے عرصے کے بعد وزٹ کرنے آیا، دورہ کرنے آیا اپنی جنت کا، اور وہ جنت ایسی تھی کہ سر پہ ٹوکرا رکھ کے اگر کوئی ایک طرف سے چلتا نا، خالی ٹوکرا، پھل اتنے گر رہے تھے کہ دوسری طرف پہنچنے سے پہلے بھر جاتا وہ ٹوکرا۔ آج اس نے اللہ کے مقابلے میں جنت بنوائی، من اشد منا قوہ کا اعلان ہے کہ ہمارا مینڈیٹ بڑا مضبوط ہے، ہم سے کوئی آ کر بات تو کرے۔ تو یہ کہتا تھا کرسی میری بڑی مضبوط ہے، خدائی طاقت اور اتھارٹی کو چیلنج کیا ہوا تھا اس نے۔ تو کہا جب یہ جنت اپنی کا وزٹ کرنے آیا تو اللہ کا اعلان تھا کہ اسرائیل یہ ایک پاؤں اندر رکھے، اس کو دوسرا اندر نہ رکھنے دینا، اس کی روح نکال لو۔ کہ اللہ کا حکم، میں نے نکال لی، لیکن ایک بات دل میں تو تھی نا کہ منکر ضرور ہے، بے ایمان ضرور ہے، کافر ضرور ہے، دشمن خدا ضرور ہے، آج تک زندہ تھا، ایک دفعہ دیکھ تو لیتا پھر مار لیتے، ایک بات تو تھی۔ یہ بات کہتے ہیں ہوئی تو اسرائیل کو اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آیا کہ اللہ کے ہر کام میں حکمتیں ہیں۔ اسرائیل، یہ شداد وہی ماں کا بچہ تھا جو تختے پر ماں تیرتی ہوئی جا رہی تھی، اسے کیسے میں نے اٹھوایا، اسے کیسے میں نے رکھوالی کرائی، اس کے ساتھ کیسے کیسے معاملات میں نعمتوں سے متلذذ کیا، اور اس نے میری نعمتوں کا یہ کفران نعمت کیا کہ آج میرے مقابلے میں میری اتھارٹی کو چیلنج کر رہا۔ بھول گئے ہم اپنا بچپنا، بھول گئے اپنے لڑکپن کی باتیں، بھول گئی ہیں اپنی ہمیں باتیں وہ جو ہم بچپن میں اغو بغو کر کے ماں باپ سے باتیں کیا کرتے تھے، اور آج تھوڑی طاقت تو نہیں ملی، کوئی سلطنت کی چسی تو نہیں پڑی، کوئی تھوڑی بہت پاور میں تو نہیں آئے، اور خدائی زبان بولنے لگ گئے ہیں۔ بھائی ہماری فکر آخرت کھو گئی ہے، ہمیں فکر آخرت کر لینی چاہیے، آخرت کو یاد کرتے تو یہ نہ ہوتا۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا